الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کی اس مجلس میں چائے زمزم اور عبد المطلب کا خواب اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ قبیلہ جرہم کا اصل وطن یمن تھا۔ مشیت ازدی سے یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چائے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بات چلے کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنے والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم مستم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئے۔ جرہم کا جب ظلم ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ مرور زمانہ سے اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خاندان خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چائے زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے، اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کی کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی خواب میں حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، بر کھودو، او کنویں کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا برہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا، اور اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے مظنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ مظنونہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا طیبہ کھودو۔ میں نے کہا کہ طیبہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا، وہ شخص یہ کہتا ہے زمزم کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات و علامات بتلائے، اس جگہ کو کھودو۔ اسی طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی، اور کدال اور پاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئے۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چائے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جائے۔
جب صبح ہوئی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں بتلایا گیا تم یہ دعا مانگو، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعارض کرنا چھوڑ دیا۔ اب پھر عبد المطلب نے ایک نظر مانی کہ چائے زمزم کے کھولتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے منت مانی کہ اگر حق تعالی مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ میں کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہے کریں۔